ناظرین، آج ہم ایک اور کتاب زیر بحث لائیں گے، دی آرٹ آف دا ڈیل، لیڈی آنا بیل ہل اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اصل کہانی۔ لیکن اس سے پہلے ٹرمپ کی کچھ کامیابیاں پیش کرتے ہیں جو اس آرٹ سے ممکن بنائی گئیں۔ اس کے بعد لیڈی آنا بیل ہل کی کہانی، عالمی سیاست میں ربط۔ اگر آپ آج کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھنا چاہیں تو یہی فارمولہ اس کی عالمی سیاست میں بھی نظر آتا ہے۔ جیسے یوکرینی صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس بلا کر اس کے ساتھ بینک کے نائب صدر جیسا سلوک کیا اور بعد ازاں اس کے ساتھ بڑی اچھی ڈیل لاک کی۔ اس نے پیوٹن کو بھی الاسکا میں بلایا لیکن وہ اس کے پریشر میں نہیں آیا کیونکہ وہ جنگ جیت چکا ہے۔ ویسے بھی یہ امریکہ کی پریشانی نہیں، یورپ کی ہے جو امریکہ کو ماموں بناتے رہے ہیں۔ اس نے عاصم منیر کو پیار سے بلا کر نریندر مودی سے سخت لہجہ اختیار کیا کیونکہ وہ بھی ماموں بنا رہا تھا۔ چین سے ٹک ٹاک کے لیے ڈیل کی، اسلامی ممالک کو مذاکرات پر مجبور کیا۔ انہیں بتایا، آپ نے اگر حماس کو مذاکرات کے لیے راضی نہ کیا تو میں نتن یاہو کو کھلی چھٹی دے دوں گا۔ اسرائیل اس پیغام سے قبل دوحہ میں حماس کے دفتر پر حملہ کر کے اسلامی دنیا کو اپنی رائے دے چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسلامی ملک میں فوراً بینک کی طرح مان گئے۔ امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر بھی خاموش رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ اب اس معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ نتن یاہو کو سمجھا رہا ہے، تم نے اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو سعودی عرب نیوکلیئر پاکستان کو تمہاری سرحدوں پر بٹھا دے گا، تم پھر کیا کرو گے؟ اور آخری بات، ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان سے بگرام ایربس مانگ کر اسے بھی بینک کا نائب صدر بنا دیا۔ یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ مانیں گے یا پھر اپنے انکار کی ٹھیک ٹھاک قیمت ادا کریں گے؟ اور اس قیمت کی ادائیگی اب شروع ہو چکی ہے۔ آپ طالبان کی حماقت ملاحظہ کیجیے۔ یہ صورتحال کا اندازہ کیے بغیر انڈیا میں گھس گئے اور امیر خان متقی نے جے شنکر کو گلے لگا لیا، اور یہ حماقت انہوں نے اس وقت کی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے خوف سے یورپ بھی مودی کے ساتھ سلام دعا نہیں کر رہا۔ چنانچہ آپ چند دن میں دیکھ لیجیے گا ڈونلڈ ٹرمپ طالبان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میرا امیر متقی کو مشورہ ہے، آپ فوری طور پر دی آرٹ آف دا ڈیل پڑھیں کیونکہ آپ ٹرمپ کو سمجھے بغیر اس سے پنگے لے رہے ہیں۔ یہ پنگے آپ کو برباد کر دیں گے۔ اب افغانستان دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے امریکی ریاست جارجیا کی ایک خاتون لیڈی آنا بیل ہل کی، ایک عام عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار چلا رہی تھی، مگر جب امریکہ میں مالی بحران آیا تو ان کی کمپنی ڈیفالٹ کر گئی۔ خاوند اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، عمر تھی 67 سال، مگر حالات نے اسے توڑ دیا۔ ایک دن اس نے سوچا، میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم دونوں عمر بھر قرض دار رہیں یا میں چلا جاؤں اور اپنی بیوی کے لیے انشورنس کی رقم چھوڑ جاؤں۔ اگلے ہی دن اس نے خودکشی کر لی۔ اب لیڈی آنا بیل اکیلی رہ گئی تھی۔ انشورنس کیس شروع ہوا مگر لمبا کھنچ گیا۔ بینک نے اعلان کیا کہ اگر $40,000 ادا نہ کیے گئے تو اس کی جائیداد نیلام کر دی جائے گی۔ بے بس عورت نے مدد کے لیے ایک رپورٹر سے رابطہ کیا۔ اس نے یہ خبر ریڈیو پر نشر کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی میں ڈونلڈ ٹرمپ داخل ہوا۔ اس وقت ٹرمپ صرف بزنس مین تھا، سیاستدان نہیں۔ اخبار پڑھا،
خبر سنی اور ریڈیو اینکر ڈین ہیومز کو فون کیا۔ ہیومز نے بتایا، یہ معاملہ بالکل حقیقی ہے۔ اگر فوری طور پر $40,000 نہ ملے تو یہ خاتون گھر سے محروم ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے فوراً بینک کے نائب صدر کو فون کیا، نرمی سے بات شروع کی، مگر جواب ملا، معذرت، آکشن کا اعلان ہو چکا ہے، اب فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کا لہجہ بدل گیا، غصے سے بولا، تم فوراً اپنے صدر کو میرا پیغام دو، اگر یہ آکشن نہیں رکا تو کل میں میڈیا، وکیلوں اور عدالت کے ساتھ تمہارے بینک کو قاتل ثابت کر دوں گا۔ ایک بوڑھا آدمی تمہارے دباؤ میں آ کر مر گیا، اب تم اس کی بیوی کو بھی برباد کر رہے ہو۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، تم یا ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ دھمکی اثر کر گئی۔ 1 گھنٹے بعد فون آیا، آکشن روک دیا گیا، مگر شرط یہ کہ $40,000 ادا کیے جائیں گے۔ پارٹ 2۔ آپ آگے دیکھ کر کہیں گے کہانی کیوں نہیں مکمل کی، لیکن پہلے یہ بات، ڈونلڈ ٹرمپ کی 9 ماہ کی ڈیلز پر نظر ڈالیں، آپ انہیں فوراً سمجھ جائیں گے۔ اس نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے دوران نریندر مودی کے ساتھ بینک کے نائب صدر جیسا سلوک کیا۔ اس نے اسے براہ راست دھمکی دی اور یہ 7 طیاروں اور پاکستانی حکمرانوں کا بار بار ذکر کر کے اسے مسلسل جج بھی کر رہا ہے۔ تاہم یہ دنیا کو یہ نہیں بتا رہا بھارت کے 7 طیارے پاکستان نے گرائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اب بھی بھارت کے ساتھ ڈیل لاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے نریندر مودی بینک کے نائب صدر کی طرح اسے فون کرے اور اسے مائی باپ مان لے۔ مجھے یقین ہے نریندر مودی عین قریب یہ کرے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بما شہباز شریف کو آمنے سامنے بٹھائے گا اور یہ منظر پوری دنیا کی میڈیا پر دکھایا جائے گا۔ اب ہم پھر ٹرمپ کی ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد کہانی مکمل کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کتاب دی آرٹ آف دی ڈیل میں لکھا ہے، میں روز 50 سے 100 کالیں کرتا ہوں، مختصر مگر فیصلہ کن۔ اینابل کے واقعے میں اس نے 3 چالیں چلیں: نمبر 1 فون، براہ راست اور تیز فیصلہ، نمبر 2 میڈیا، دباؤ اور پبلسٹی کا ہتھیار، نمبر 3 پبلک شو، اپنی ساکھ کو چمکانے کا موقع۔ اس نے نہ $1 اپنی جیب سے دیا، نہ براہ راست خاتون سے رابطہ کیا، مگر فائدہ ہر طرف اس کا ہوا۔ خاتون بچ گئی، بینک جھک گیا، میڈیا اس کا فین بن گیا۔ یہی ہے دی آرٹ آف دی ڈیل، یعنی ڈیل کرنے کا فن۔ ٹرمپ ہر جگہ بینک کے نائب صدر تلاش کرتا ہے، کسی کو دھمکی دیتا ہے، کسی سے ڈیل کرتا ہے، مگر انجام میں فاتح ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ اگر ٹرمپ سے بچنا چاہتے ہیں تو یا اس کے ساتھ چلو یا مکمل خاموش رہو، کیونکہ ٹرمپ سے ٹکر لینے والا صرف ہارتا ہے۔ دی آرٹ آف دی ڈیل ضرور پڑھیں، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی ٹرمپ کیا چیز ہے، یہ کس طرح سوچتا ہے اور یہ کس طرح دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ ٹرمپ چاہتا تو فوراً رقم ادا کر دیتا، لیکن نہیں، اس نے نیا کھیل شروع کیا۔ ریڈیو اینکر کو فون کیا، تم نے اب تک کتنا فنڈ جمع کیا؟ جواب ملا، $20,000۔
ٹرمپ بولا باقی 20,000 ہم کرسمس ایونٹ میں جمع کریں گے۔ میری بلڈنگ میں ایک شاندار فنڈ ریزنگ ہوگی۔ 2 دن بعد کرسمس کی شام ٹرمپ ٹاور جگمگا رہا تھا۔ ٹی وی، کیمرے، مہمان، تالیوں کی گونج۔ فنڈ مکمل ہو گیا، بینک کو رقم ملی اور لیڈی اینا بیل کا گھر بچ گیا۔ یہ محض ایک نیکی نہیں تھی، یہ تھی ڈیل میکنگ۔